بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ہمارے ہاں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن پہ عمل درآمد ہی ناممکن ہوتا ہے. ابھی ایک نیا قانون جو ہے مجوزہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے کہ بیوی کو گھور کے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو ڈانٹا نہیں جا سکتا، اس کو مارا نہیں جا سکتا. میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے یا فیملی کے حوالے سے قرآن پاک نے یا ہماری شریعت نے بالکل ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیا ہوا ہے. اب بیوی کو گھور کے نہیں دیکھا جا سکتا، کیا اس قانون پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ چلیں اس کو تو چھوڑیں. جو روزمرہ گھروں میں تشدد ہو رہا ہے یا جو با اختیار لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس، سیاستدان، یہ گھر گھر کی کہانیاں آپ دیکھتے بھی ہیں. ابھی تازہ ترین جو واقعہ یہ جولائی میں ہوا تھا، جولائی میں بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ عائشہ خان نامی ایک نوجوان لڑکی جس کو اکیڈمی ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے پھانس لیا، ورگلا لیا، اور پھر انہوں نے دعویٰ کیا جی میں نے تو ان کو 4 کروڑ روپے دیا تھا پراپرٹی خریدنے کے لیے. بھی ایسی کون سی مہربانی تھی؟ اور پھر خاتون بھی دبانگ ہو کے سامنے آ گئیں کیونکہ یہ لارا لپا ان سے لگاتے رہے اور ان کو چکر دیتے رہے، فلرٹ کرتے رہے، اس کو کہتے رہے کہ میں تم سے خفیہ شادی کروں گا. لیکن پھر اس کے اوپر تشدد کیا اور ہولناک قسم کی وہ تصویریں سامنے آئی ہیں. اب دونوں فریق جو ہیں وہ پرچو پرچی ہوئے پڑے ہوئے ہیں. قومی اسمبلی میں جناب قانون پیش کر دیا گیا، مجوزہ قانون، کہ بیوی کو گھور کے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن یہ جو بیوروکریٹس جو ہیں جنسی گولیاں جیب میں پائے پھرتے ہیں، ڈال کے پھرتے ہیں تاکہ کہیں بھی ضرورت پڑے اور اپنا واردات کر کے نکل جائیں. اب یہ جو خاتون کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اب وہ موصوف جو ہیں شہزاد خان جن کا نام ہے، ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے، ہمارا قانون موجود ہے، لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن لڑکی کی FIR جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد ہوئی، پھر اس کے اوپر کراس پرچہ بھی ہو گیا. شہزاد خان صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں، لیکن میرے تو حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ایک ایسا قانون لا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں سب کچھ چلتا ہے، کبھی بیوی ڈانٹ دیا ہے، کبھی شوہر ڈانٹتا ہے، یعنی یہ معاملات خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلتے ہیں. لیکن جو آپ قانون لا رہے ہیں یہ گھروں کو اجاڑنے کے برابر ہے. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے، یہ جو تشدد ہو رہے ہیں، جنسی تشدد، آپ یقین مانیں کہ جو جنسی ہراسگی کو روکنے کے لیے بنایا گیا فاقی مہتسب کا ادارہ جو ہے، جس کی محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ بھی سربراہ رہی ہیں، اس میں پڑی ہوئی درخواستیں اگر اوپن کر دی جائیں، ان کو بالکل پبلک کر دیا جائے، آپ یقین مانیں کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے ہمارے معاشرے کے، اور خاص طور پہ ہماری بیوروکریسی کے، کہ کس نے کس اپنی ماتحت کے اوپر ظلم کیا. پچھلے دنوں ایک سٹوری آپ کو یاد ہونا چاہیے، 2-3 ماہ قبل جو ہے FIA کے ڈائریکٹر جو تھے ہمایوں مسعود جو ہیں، انہوں نے ہمایوں مسعود سندھو، انہوں نے اسی طریقے سے ثانیہ شاہد نامی خاتون کے ساتھ جبری نکاح کیا. بعد میں اس خاتون نے درخواست بھی دی اور اب تک وہ انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہے. تو ادھر قانون قومی اسمبلی میں آ گیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کہانی اب کس موڑ پہ کھڑی ہے. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، یہ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی کے سربراہ شہزاد خان کی وائس چانسلر جو ہیں، ان کی یہ کہانی ہے. انہوں نے خاتون سے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گا لیکن خفیہ کروں گا. اب دیکھیں وہاں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں، کیا تاثر کیا ہوگا یار. ویسے یہ جو ہمارے بیوروکریٹ حضرات جو ہیں، خاص طور پہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. خیبر پختونخوا میں ایک سکینڈل آیا تھا، بھولپور میں ایک سکینڈل آیا، یعنی اس سکینڈل سے بھری پڑی ہیں ہماری یونیورسٹیاں، اور صرف اس وجہ سے کہ ایسے لوگ وہاں پہ سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. جیسے کہ آپ نے بات کی نا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ اس کی جو خاص وجہ ہے نا، وہ ہے لیک آف پنشمنٹ. سزائیں نہیں ملتی. سزائیں ملنا شروع ہو جائے نا تو اس میں واقعی کمی آئے گی. یار یہ جو بیوروکریٹ حضرات ہیں، جو ان کے خلاف جو خواتین درخواستیں لے کے جاتی ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملتی. جنسی ہراسگی کے خلاف جو واقعی مہتسب ہے، یہ وہاں بھی مینج کر کے اس کو دبا دیتے ہیں. وہاں بھی دبا دیتے ہیں. کل میں مری روڈ پہ گزر رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ ہر بندے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں سیف سٹی کیمرے آ گئے ہیں، اور جرمانہ آپ جو مرضی کہہ لیں، جرمانہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کو. وہ ای چلان بھی ہونا ہے، ٹریفک والے بھی کھڑے ہیں، تو آپ کا ہونا ہی ہونا ہے. تو ہیلمٹ کیوں پہنا ہے؟ کیونکہ اب سزا ملنے لگ گئی ہے
کسی کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب یہ بیوروکریٹس کو، عام بندے کو، سرکاری ملازم کو، سب کو جو بھی اس حرکت کا مرتکب ہوتا ہے، ان کو اگر سزا ملنا شروع ہو جائے نا تو اس کیسز میں کمی واقعہ نہیں، اب ضرور یہ کہاں ہوگی. پہ کھڑی ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نا کہ جی یہ سٹاف کے ساتھ نا، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر عائشہ خان، ہاں، یہ ان کی اسٹوڈنٹ ہے. اب دیکھیں یار، یہ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ان کی اسٹوڈنٹ تھی. انہوں نے ان کو جو ہے نا چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ جو ہے نا قابو کر لیا، اور قابو کر کے اس حد تک گئے کہ ان کو اپنے ادارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی کر لیا. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بقول جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عائشہ کے، کہ جب نکاح کا وقت آتا تھا میں ان سے تقاضا کرتی تھی تو پہلے ٹال مٹول تھی، اور پھر ٹال مٹول کے بعد انہوں نے 2023 میں، ٹھیک ہے، اپنے ہی ایک جو ہیلتھ سروسز اکیڈمی ہے، ان کے ایک ملازم کو بلا کر وربلی نکاح کروا دیا اپنے ساتھ. ہاں دیکھیں، اب ایسے تو نکاح ہو نہیں سکتا، دو گواہان ہی نہیں، نکاح تو ویسے شریعت کہتی ہے کہ میاں بیوی راضی ہوں تو نکاح تو ہو گیا، لیکن دو گواہان تو چاہیے ہوں گے نا دونوں طرف سے. چلو یہ لمبی بحث ہے ویسے. ہاں، یہ لمبی بحث ہے. خیر، مختصر یہ کہ وربلی نکاح، بقول ان کے وربلی، زبان سے نکاح کر لیا. اور زبان سے نکاح کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ معاملات چلتے رہے تو انہوں نے اب تقاضا کیا کہ بھئی اب یا تو نکاح نامہ دکھاؤ، یا مطلب ایک عورت کو انسیکیورٹی ہوتی ہے نا معاشری طور پر بھی، اس نے جو ہے نا خود کو ریپرزینٹ تو کرنا ہے نا کہ بھئی میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں، تو شادی شدہ ہونے کے لیے اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور ثبوت ہوتا ہے نکاح نامہ. جب انہوں نے نکاح نامہ طلب کیا تو یہاں پر ان کے معاملات آپس میں بگڑنا شروع ہو گئے. اور بگڑنے کے بعد کیا ہوا کہ مانگڑ صاحب کے جولائی 17 کو ایک اپلیکیشن جاتی ہے، 17 جولائی 2024 یا 2025 کو. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور وہ یہ اپلیکیشن جاتی ہے کہ اس کی تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عائشہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر انتہائی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. توبہ. یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں، دونوں طرف سے ایف آئی آریں ہوئی، دونوں طرف سے شادی کے وعدے ہوئے، جو بھی ہوا اپنی جگہ پر، یہ ایک اور بحث ہے، یہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مارنے والی حرکت ہے نا، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ کس طرح تشدد کیا گیا ہے، یہ نہیں بنتا تھا. دیکھیں، مجھے خاتون کیوں سچی نظر آتی ہے بھائی. پہلی بات تو آپ نے اس کو ورگلا لیا، آپ کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ شادی کے لیے تیار ہوگی، چلے شادی جی ہمارے مذہب میں جائز ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ تیار ہوگی، آپ نے اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا. جی بھائی اب جب آپ نے اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بنا دیا، آپ نے شادی کا لارا لگا، یا تو خاتون کہے نا کہ اب میں ڈپٹی ڈائریکٹر بن گئی، میں آپ سے شادی نہیں کرتی، وہ تو اپنے وعدے پہ کھڑی ہے، وہ تو کھڑی ہے. تو پھر اس کو گاڑی میں بٹھا کے تشدد کرنے کا کیا ہے؟ یہاں قانون ہمارا جو قومی اسمبلی میں لے کے گئے، یہاں جواب دیں نا. اب یہ سنیں، اکارڈنگ ٹو جو شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کروائی مانگڑ صاحب کہ انہوں نے ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی ہیں میری، اور اس ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے مجھے ہراس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب عدالت میں کراس وہ ہوا، ان کی جرح ہوئی، تو جرح میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. شہزاد خان صاحب یعنی قابل اعتراض ویڈیوز بھیجی ہیں انہوں نے وائس چانسلر وائس چانسلر صاحب نے. یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وائس چانسلر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر عائشہ پہ جھوٹا مقدمہ کرایا کہ انہوں نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ساتھ میری قابل اعتراض ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس کے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہی ہیں. لیکن بعد میں یہ بات ثابت آئی کہ عدالت نے حکم دیا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. جب جرح ہوئی اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی دی جائے اور فردر انکوائری بھی کی جائے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آگے انکوائری ہوئی یا ایف آئی آر ہوئی عدالت کے کہنے پہ شہزاد خان پہ؟ ایک اور شہزاد خان صاحب پر جو ایف آئی آر ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تک میرے پاس تو نہیں پہنچی، لیکن عدالت کا وہ پہنچ گیا ہے کہ عدالت نے، عدالت کا آرڈر ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ ایف آئی آر درج کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ کہ یہ دیکھیں اس کو کتنے جولائی دیکھ لیں 2026 کے جنوری اینڈ ہونے والا ہے آج. یہ ہیلتھ سروس اکیڈمی ادھر چک شہزاد کی طرف، ہاں اس پارک روڈ پہ ہی ہے کہیں بنی گالا ہے. یار اس کا انٹرویو کرنے چلنا ہے ہم نے شہزاد خان کا نا. شہزاد خان صاحب ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کا، میں وہ چونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا تو میری جب ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو تھک ہار گئے ڈاکٹر شہزاد خان کو فون کر کے ملاقات کر کے، نہ وہ فون اٹینڈ کرتے ہیں نہ وہ ملاقات کے لیے راضی ہیں. اور عائشہ خان صاحبہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ عائشہ خان صاحبہ کا جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں ان سے رابطے کی، ان کا انٹرویو کر لیتے ہیں.
عائشہ خان کا اور متعلقہ تھانے کا، جہاں پہ متعلقہ تھانے کا ہاں جی متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سے پوچھتے ہیں جی جی کہاں تک معاملہ پہنچا ہے، پہنچا ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں کسی رکن قومی اسمبلی سے بھی بات کرنی چاہیے ضرور. کہ یار آپ کون سا قانون بنانے چلے. پہلے جو لوگ آپ ویسے قومی اسمبلی کو چاہیے کہ قانون بنانے سے پہلے وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو جنسی ہراسگی سے متعلق وفاقی مصوبہ ہے اس میں جو درخواستیں پڑی ہوئی ہیں بیوروکریٹس کے خلاف یا جس کے خلاف بھی شہزاد ایس ایچ بنگ صاحب جس کے خلاف بھی پڑی ہوئی ہیں وہ سارا کا سارا اس فورم پہ بلائیں فورم پہ بلائیں اور دیکھیں کہ جی کتنے بیوروکریٹس جو ہیں ان کے کتنے لچن ہیں، کون سی جیبوں میں 2 پیس جیبوں میں گولیاں ڈال کے دفاتر میں جاتے ہیں اور اپنے ماتحت خواتین جو ان کو ہراساں کرتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ یہی نہیں، کتنے افسر ہیں میرے پاس تو بے شمار، ہم تو نام نہیں لیتے کہ ان کی ٹیبل پہ ساری فائلیں خواتین کی پڑی ہوتی ہیں. خواتین کی پڑی ہے. یہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا اور چلوں، کتنی خواتین ہیں ان کی پروموشن نہیں ہوتی. یہ ہاں اس پہ ہم نے بھی سٹوری کی تھی کہ جو ہم جی سٹوری کر رہے تھے ہاں وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہے جی پشاور والا کسٹم والا، جی وہ یہی واردات ہے نا جنسی اگر اس کو سزا ہو جاتی تو سزا باقی نہیں کو ہوئی کان ہو نا. جاتے. ہاں اس اور کو پھر وہ جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہمایوں مسعود سندھو ہیں جی وہ دیکھیں اب جا کے خیبر پختونخوا میں باعزت عہدے پہ لگ گئے، اور وہ ثانیہ شاہد صاحبہ جو وہ بھی ایف آئی اے میں تھی. ہاں آپ یقین مانیں کہ اس خاتون کو ٹریک سوٹ میں اٹھا کے گاڑی میں لے جا کے زبردستی نکاح کیا گیا. جی. اب یہ دیکھیں جہاں اتنی دھونس دھاندلی چل رہی ہے وہاں قومی اسمبلی ہماری جو اپنا سافٹ امیج پیش کرنے جا رہی ہے کہ جی شوہر اگر بیوی کو گھورے گا یا ڈانٹے گا ایف آئی آر ہو جائے گی. بھی پہلے لوگ انصاف مانگ رہے ہیں اس کو تو دیکھیں وہ تو نکاح شدہ ہے نا، میاں بیوی ہیں. یہ جو ایسے کیسز ہیں کہ جس میں ورغلایا جاتا ہے یار یہ بھی کیس اس سے دیکھیں نا، اس میں ورغلایا گیا نا کہ بھئی میں شادی کروں گا. ہاں جی شادی کے نام پر اس کو بہلایا پھسلایا، جو بھی بیچ میں ہوا اس کے بعد پھر ایٹ دی اینڈ آپ نے جو ہے نا اس کو زد و کوب کر دیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں نے 4 کروڑ روپے بھی عائشہ کے اکاؤنٹ میں بھیجا. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جی انہوں نے سرکاری گاڑی بیچی ہوئی ہے اور اس کا جو فنڈ آیا ہوا ہے نا وہ بھی خود برد کیا ہوا ہے. اس نے ڈاکٹر شہزاد صاحب نے ڈاکٹر عائشہ پہ الزام لگایا. میں لگایا. تو حیران ہوں کہ ابھی تک نہ ایف آئی اے نے کوئی نوٹس لیا ہے نہ کسی بڑے لیول پہ اس پہ کارروائی. مانگڑ صاحب یہ جو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا ہے نا کہ سزائیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. یہ لوگ مینج کر لیتے ہیں. اب یہ کیس اگر میڈیا میں نہ آتا ٹھیک ہے اور تو دوسرا یہ تو مینج تھا. ہر لیول پہ نا، ہر سرکاری سطح پہ یہ افسران کی تلاشی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے صبح سویرے. بالکل. پر یار وہ اپنے کسی چوکیدار کے ذریعے منگوا لیں گے. مانگڑ صاحب پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے نا ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مشکل ہی ہے کہ سزا مل سکے. معذرت کے ساتھ میں عوام سے بھی معذرت کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. میری بات سنیں، جب جج اپنی آئی پہ آ جائے نا، ہاں اگر آ جائے کبیر سدھو صاحب وہ کمپٹیشن کمیشن والے وہ ٹھوک رہے ہیں نا جرمانے جی، تو اسی طرح 4-5 جج ہی چاہیے. تو بس ہمیں تلاش ہے، اللہ کرے کہ اللہ ہم پہ مہربانی کرے اور ایسے جج دے دیں. بہت شکریہ جناب بنگی صاحب. تو ناظرین اس کے ہم انشاءاللہ فالو اپ سٹوری بھی کریں گے، کوشش پوری کریں گے کہ شہزاد خان صاحب کو تلاش کر کے ان کا موقف لیں یا ان کا جو بھی وہ کہتے ہیں ان کی بات بھی چلائیں. عائشہ خان صاحبہ کا موقف بھی لینے کی کوشش کریں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ قومی اسمبلی جو قانون بنانے جا رہی ہے ہمیں کوئی اس قانون کا ڈر نہیں ہے، لیکن مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ وہ قانون بنانے سے پہلے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سپیکر ہیں، جو چیئرمین سینٹ ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ پہلے یہ تو سوچیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ. کیا آپ نے ان کو انصاف دیا؟ میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ صرف آپ جنسی ہراسگی سے متعلق جو آپ نے وفاقی مصوبہ کا ادارہ بنایا، آپ وہاں کی ساری درخواستیں قومی اسمبلی یا سینٹ میں لے جائیں اور ان کو پبلک کر دیں اور پھر بتائیں اور کہ کس کو انصاف ملا ہے، اور اگر نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا. ورنہ یہ بلا وجہ کی قانون سازی جو ہے کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں قانون بنا تھا کہ 2500 روپے سے زیادہ کا جہیز نہیں دیا جا سکے گا. خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اس قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. اس وقت 2500 روپے بڑی قیمت سمجھی جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ 10, 15, 20 ہزار روپے، لاکھ روپے تک خرچ کر لیتے تھے. یعنی ہم ایسی قانون سازی کرتے کیوں ہیں جس پہ ہم سے عمل درآمد نہیں ہوتا. اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ریاست کے لیے، اس ہماری اسلام آباد پولیس کے لیے، ہماری قومی اسمبلی کے لیے، ہماری سینٹ کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، کہ ایک چانسلر جو ہے، وائس چانسلر اپنی اسٹوڈنٹ کو ورگلاتا ہے
اس کو پھنسا لیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ شادو کروں گا، اور وہ خاتون اپنی بات پہ ابھی تک کھڑی ہے، پھر اس کے اوپر کیوں تشدد کیا گیا؟ کیوں اس کو اس قدر بے رحمانہ طریقے سے مارا گیا؟ یہ سارے بڑے اہم سوالات ہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.